A2 آداب کے معزز دوستوں میں ہوں آپ کا سہیل احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ منحوس کی علامت سمجھتے ہیں۔ پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو اس کے گھر میں بہت سی مصیبتیں آنے والی ہیں یا کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر ویرانی میں رہتا ہے؟ اس پرندے نے کربلا کے دن کیا دیکھا تھا؟ اس سے متعلق ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں مکمل معلومات شیئر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ محسوس بھی کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے، ہمیشہ ویرانیوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی الو سے پورا ایک مکالمہ کیا تھا، اور اس مکالمے کے بعد تو الو کو ایک بہت خطرناک خطاب دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اور الو کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ طاقت عطا فرمائی گئی تھی کہ آپ کسی بھی کیڑے مکوڑے یا جانور سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو الو کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانب سے الو سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جس کے بعد الو جواب میں کہتا ہے کہ میں اناج کو صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صرف جنت سے اسی لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اس لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ جس کے جواب میں الو کا یہ کہنا ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی پانی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام الو سے پھر سوال کرتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ جس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے میں دن کو نہیں نکلتا۔ حضرت سلیمان کی جانب سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تم ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو اکیلے میں کیا پڑھتے ہو؟ جس کے جواب میں الو یہ کہتا ہے کہ جب بھی میں ویرانی میں بیٹھتا ہوں تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو اس جگہ پر بسا کرتے تھے، بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الو کے ساتھ مکالمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو کے بارے میں یہ کہا کہ الو انسانوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے میں انسانوں کے لیے اتنی زیادہ محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گھروں اور محلوں میں نظر آیا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، جس کے بعد وہ انسان الو کو تھوڑا سا کھانا
پھینک دیا کرتا تھا۔ جی ہاں، جس کو کھا کر الو اٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس چیز کے تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، ایک بار ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویران جگہ پر کیوں رہتا پسند کرتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانیوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا کہ اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں تو یہ الو پرندہ کی رات کربلا میں جا پہنچا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اولاد کے ساتھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یہ حسین علیہ السلام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ رہوں گا۔ جب الو پرندہ ضد کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیسے کیا، اس پرندے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا ہے اور انسانوں سے ڈرنے لگا ہے۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیرے میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ منحوس کس وجہ سے ہے، بس ایسے ہی اس کو منحوس کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کے گھر کے آس پاس آ کر بول دے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ کئی لوگ تو اسے ہی کہ لوگ اس کو بولنے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ پرندہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، یہ بیچارہ تو انسانوں سے ڈرتا ہے، پھر اس کو کہیں پہ بھی انسان نظر نہیں آتے، فوراً اٹھ جاتا ہے، تو یہ پرندہ کسی کا کیا بگاڑے گا؟ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بار الو اور دوسرا عام الو۔ آپ کو یاد رہے کہ کیڑے مکوڑے وغیرہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں لیکن کھیتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن الو ان کو اپنی خوراک بنا کر
کروڑوں کا اناج بچاتا ہے۔ الو لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے الو انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر لگ بھگ 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے خوں میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے یا کسی کنویں میں ویران جگہ پر بناتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک غلط بات یہ بھی بولی جاتی ہے کہ الو کی طرح دیدی کہا رہے ہو، لیکن بیچارہ تو اپنی آنکھوں سے معذور ہے، وہ تو صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے، وہ ہم انسانوں کی طرح اپنی نظریں گھما نہیں سکتا، وہ اپنی صرف گردن گھما سکتا ہے۔ تو کچھ کرتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں اور ملائم بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی اٹھتا ہے تو اس کے پروں کی بالکل بھی آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، الو کے متعلق مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ برطانیہ میں الو کو بولنے یا اس کی رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں لگاتار 3 دن الو کے بولنے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے۔ چین میں الو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موسم کی جاتی ہے۔ ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری سمجھی جاتی ہے۔ ترکی میں بھی منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن ہندوستان سانولی دیوالی کے موقع پر خوشخبری لانے کے لیے جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی چڑھاتے ہیں، یعنی کہ الو کی قربانی دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید اچھی اور سچے اسلامی واقعات سننے کو ہمارے اس چینل A2 آداب کو سبسکرائب لازمی کر دینا۔ جزاک اللہ۔